میں کیسا سرور آ رہا تھا، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے ہوں کہ دیوار اور در، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے ہوں کہ دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب و منبر، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب و منبر، نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ تھا، فضائیں منور، ہوائیں معطر، سما تھا کس قدر کیف آور، فضائیں منور، ہوائیں معطر، سما تھا وہاں کس قدر کیف آور، جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر، جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صد دشت
حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کی حق تلفی ہو گئی، کسی کو مارا ڈانٹا یا کسی کے پیسے ہڑپ کر رکھے ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ معافی کے ساتھ ساتھ انہیں پیسے بھی لوٹانے ہوں گے. اور اگر ہم سے غلطی سے کسی کے لگ گئی اور ہم نے ان سے معافی مانگی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا. تو ان کے یہ کہنے سے ہماری معافی پوری ہو جائے گی یا ہمیں ان سے یہ کہلوانا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا یا میں نے تمہیں معاف کیا جب ہماری معافی پوری ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک یہ سب کو ایسا جذبہ دے کہ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ بھی گئی تو ہم اس سے معافی مانگنے والے بنے، اور یہ بھی غور کریں کہ معافی ملی کہ نہیں ملی. واہ. بظاہر تو قرینہ یہی ہے کہ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاف کر رہا ہے، اس نے اس کو اپنے دل پہ لیا نہیں ہے. یہ معافی ہی کی صورت نظر آ رہی ہے جیسے مفتی صاحب فرمائیں. جی ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر بندہ ایک ہی مجلس میں 14 سجدے کی تلاوت کرے تو اس بندے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے یا 14 سجدے کرنے پڑیں گے؟ 14 سجدے کریں گے. جو آیتیں الگ الگ پڑھی ہیں اس نے. آج بلکہ الحمدللہ حاجتیں پوری ہونے کے لیے یہ عمل بھی ہے، حاجتیں پوری ہونے کے لیے، ضرورتیں پوری ہونے کے لیے کہ 14 آیات سجدہ پڑھے اور پھر 14 سجدے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب وہ دورہ حدیث شریف. اچھا پہلے ایسا کرتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں اگر تیار ہیں تو. جی جی بچیاں جی جی معراجی کمپیوٹر. ایک مختصر سا ایک پیکیج بھی ہے 30 سیکنڈ کا، آئیے وہ دکھاتے ہیں. میرا نام محمد وقار الدین اتاری ہے، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں مدرس ہوں. میرا نام مریم فاطمہ محمد وقار الدین ہے اور میں اس مدنی مذاکرے میں معراجی کمپیوٹر بن کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بیان کروں گی. دارالمدینہ میں یہ زیر تعلیم ہے اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے حوالے سے بیان کریں گی. نبیوں کی امامت، آقا کی رفعت. مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا معراجی کمپیوٹر ایک ہے اور 2 سپورٹر یا اس سے مطلب جی 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 تزئین کے لیے. جی جی ماشاء اللہ. یہ لگتی تو بڑی ذہین ہے انداز سے تو ماشاء اللہ. اللہ بعمل علیم اور مفتی عطا کر دے ہم کو ان کے ذریعے. ہاں معراجی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مریم فاطمہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا مریم فاطمہ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ کب اور کس دن عطا ہوا؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار معجزات میں سے ایک فیمس ترین اور یونیک معجزہ واقع معراج بھی ہے۔ یہ معجزہ اعلان نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو پیر شریف کی رات کو عطا ہوا۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے قرآن کریم کی کس سورت اور کس آیت میں سفر معراج کا تذکرہ ہے؟ سفر معراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15 میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ معراج کی رات ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا گیا۔ اس سفر کرانے کی کوئی ایک حکمت بتا دیجئے۔ مسجد اقصی کا ہر پہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتا تھا کہ ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے، تو ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ پاک نے ان پلرز کی دعا قبول فرمائی اور انہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک حکمت ہے، اور بھی حکمتیں ہیں، تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ حوالہ تفسیر روح المعانی جلد 15 پیج نمبر 12۔ اچھا معراجی کمپیوٹر یہ تو بتائیے سفر معراج میں کس مقام پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور ان کی امامت بھی فرمائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں فرمائی اور آپ نے ان کی امامت بھی فرمائی۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے نبیوں کی امامت، سبحان اللہ۔ آقا کی رفعت۔ مرحبا سبحان اللہ۔ بڑی تیاری کر کے آئی ہے معراجی کمپیوٹر۔ جب معراج کی رات ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے تحفے عطا کیے گئے تھے، ان میں سے کسی ایک تحفے کا بتا دیجئے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اسپیشل گفٹ عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک اسپیشل تحفہ نماز کا تھا، جو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا معراجی کمپیوٹر یہ واقعہ معراج کی کوئی ایک دلچسپ بات بتائیے۔ واقعی معراج کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر تھوڑے سے وقت میں ہی طے کر لیا تھا، اور جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے جب واپس تشریف لائے تو وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے یعنی اس کو درست اور صحیح مان لینے والے صحابی رسول کا نام بتائیے۔ سب سے پہلے کس نے؟ سب سے پہلے جنہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی وہ صحابی رسول عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے کی بہت ساری حکمتیں، کوئی ایک حکمت نبی پاک بتا دیجئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے عطا سے اس کی تمام بادشاہت کے مالک ہیں، اسی لیے تو جنت کے پتے پتے بلکہ جنت میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو معراج کرانے میں اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ دکھا دی جائیں، اسی لیے پیارا آقا کو معراج کرائی گئی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ معراج کی عظمت، براق کی قسمت، مرحبا نبیوں کی امامت، مرحبا آقا کی رفعت۔ مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معراجی کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے، بڑی تیاری کر کے سبحان اللہ معراجی کمپیوٹر تشریف لے آئی۔ اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کی صورت میں اللہ کریم امت کو ایک بعمل عالمہ دین اور مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کو مخلص مبلغہ نصیب کرے۔ ماشاءاللہ آپ کو خوب اللہ پاک برکتیں دے۔ اس خوشی میں آپ کے والد صاحب کو تو چاہیے کہ 27 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جائے شکرانے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ ماشاءاللہ دونوں ساتھ کی جو ہیں بچیاں، انہوں نے بھی پلے کارڈ اٹھا رکھے الحمدللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، سب سے پہلے ایک نے اٹھایا، سب سے پہلے جنہوں نے واقع معراج کی تصدیق کی وہ صحابی رسول عاشق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پڑھا دیں۔ سفر معراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 پارہ 15 میں ہے۔ اس میں بھی ہے ون نجم، سورہ ون نجم بھی معراج شریف کا ذکر تفصیل سے ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ دونوں بچیاں بھی ماشاءاللہ ان کی بھی قربانی ہے، کتنی دیر سے یہ کھڑی ہوئی ہیں اور کھڑی ہوئی تھیں اور جاگی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تینوں کو اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ اللہ پاک حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب مرحبا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ اس بچی کو معراجی کمپیوٹر کو 2600 بلکہ مرشد توجہ دلائیں گے یقیناً 2700 روپے انشاءاللہ، 2600 جمع 100 تو 2700 روپے انشاءاللہ الکریم ان کو پیش کیے جائیں گے، اور ان کے والد صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک باکس بھی انشاءاللہ کریم جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یعنی ہے 2600 جی، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایک آپ نے ایڈ کر دیا بیٹھے بیٹھے میری، تو یہ سو جو ایڈ کیا نہیں میری طرف سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ معراجی کمپیوٹر کو 100 روپے میری طرف سے ہوں گے، 2600 آپ کی جو بھی ترکیب ہے اس سے ہوں گے، اور اب یہ کہ وہ آپ ڈال دیں 700 روپے کا مقروض میں آپ کے 800 ہو گئے۔ میں انشاءاللہ بھر دوں گا، بھول جاتا ہوں کبھی کبھی، یاد آتا ہے کسی کو پیغام دے دیں گے، اے بھائی کسی کو پیغام دے دو، جا کر 800 روپے پیمنٹ کر دے حاجی امین کو، قرضہ بھی بڑھتا جائے گا تو مجھے مشکل ہو جائے گا۔ اجازت دے دے بابا۔ ہاں اجازت ہے قرضہ دینے کی، کہاں منع کر رہا ہوں، 100 روپے دے دیں آپ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور طالبات کا وہ دورۃ الحدیث شریف کا سلسلہ، آخری حدیث آج تلاوت کی جائے گی۔ بخاری شریف جلد 4 پیج نمبر 600 حدیث نمبر 7563 پر حدیث شریف ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے
زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری یعنی وزن دار ہیں. اور وہ دو کلمے کون سے؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا. تو الحمدللہ آج یہ دور حدیث شریف کرنے والوں نے آخری حدیث شریف سنی. اس حدیث پاک میں ذکر کا خصوصی تذکرہ ہے کہ ذکر کی فضیلت. حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی احکامات مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں، مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہا کرے، یعنی ہمیشہ زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو. ترمذی شریف میں ہی ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث تھی. اور ترمذی شریف میں ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. حوالہ جامع ترمذی جلد 5 پیج نمبر 287 حدیث نمبر 3477. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا پہلا حصہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے اللہ کریم کو بہت محبوب یعنی پیارے ہیں. تو اس طرح آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں یہ کلمات. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے والا بھی رب کریم کا پیارا ہے. اور عمدۃ القاری میں ہے، اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے تک خیر و بھلائی پہنچانے اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے. تکریم من عزت. اور یہاں رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کو ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے. یہ عمدۃ القاری کی عبارت تھی. اور اب نزہۃ القاری کے حوالے سے مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر اور آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو ترغیب ملتی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان، یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور اگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو تو اور اس کا ثواب خفیفتان علی اللسان یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں یہ کلمات. اچھا، اب زبان ہلکے ہوں، ایک تو پڑھنے میں آسان ہو، اور اگر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو تو انسان انہیں زیادہ پڑھتا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں. میزان ترازو جس پر وزن کیا جاتا ہے. تو پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حصہ بتایا گیا، وہ یہ ہے، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ